جمعے کا دن تو ویسے ہی فضیلت والا ہے، کسی بھی مہینے کا ہو، اور کچھ مہینوں کی خصوصیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے پھر فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جمادی الاول کا یہ آخری جمعہ جو ہے، اس کی رات کو یعنی شب جمعہ کو چوتھا کلمہ 5 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ رات کے کسی حصے میں ہی پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ یہ چوتھا کلمہ، اس میں اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میں نے پورا اس لیے پڑھ کے بھی سنا دیا تاکہ آپ اس کے الفاظ بھی درست کر لیں۔ الفاظ کی درستگی بہت ضروری ہے، نماز کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو کیونکہ بچپن میں تو سب یاد کرتے ہیں، بعد میں پھر پڑھنے کا رجحان نہیں ہوتا، روٹین نہیں ہوتی تو بھول جاتے ہیں۔ ویسے بھی روزانہ کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، صرف چوتھا ہی نہیں بلکہ کوشش کی جائے کہ 6 کے 6 کلمے پڑھ لیا جائے۔ لیکن شب جمعہ کو رات کو یہ چوتھا کلمہ 5 مرتبہ پڑھنا بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک اس کی اہم فضیلت یہ ہے کہ جب بھی آپ بازار جائیں، بازار میں داخل ہوتے وقت اگر یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے، اس پہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ ہر قسم کے دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ خرید و فروخت کریں گے، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ یہ دکاندار، تاجر بازار میں جاتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ تجارت کے اندر بڑی برکت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور ویسے بھی عام لوگ جو سودا سلف خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں پھر چیز بھی اچھی ملے گی، کوئی دھوکہ کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے جو بازار میں جاتے وقت چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ مرد ہو یا خواتین ہو، تو اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اکثر میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی بازار جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے، یا گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہوتے تو بعض دفعہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ ہسپتال جاتے وقت پھر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ پڑھ لیا جائے چوتھا کلمہ، تو ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو جمعے کی رات کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگلے جمعے تک اللہ رب العزت ہر طرح کے شر اور فتنوں سے حفاظت کرتا ہے، خصوصاً شیطان کے شر سے حفاظت اور دشمنوں سے حفاظت، اور گھر کے اندر خیر و برکت۔ کتنی بڑی یہ کامیابی ہے۔ اور اس کے اول آخر جب 5 مرتبہ پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ 5 مرتبہ ہی درود ابراہیم پڑھا جائے۔ یہ کم از کم ہے، زیادہ آپ کی ہمت ہے 7 پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم 5 مرتبہ
درود ابراہیم پہلے پڑھیں اور پھر 5 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں اور آخر میں پھر آپ 5 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ آپ نے جتنی دفعہ پہلے پڑھا ہوگا اتنی ہی دفعہ بعد میں پڑھیں۔ اگر آپ نے 7 مرتبہ پڑھا ہے پہلے تو بعد میں بھی 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پہلے پڑھا تو 9 دفعہ ہی بعد میں پڑھیں، طاق عدد پڑھنا ہے جتنا بھی پڑھیں۔ تو اس سے یعنی اگلے جمعے تک اللہ دشمنوں سے بھی حفاظت، شیطان کے شر سے بھی حفاظت، اور جنات کی شرارت سے بھی، اور جادو ٹونے وغیرہ جتنے بھی یہ خطرناک قسم کے عمل ہیں، نظر بد، حسد، بندش، ان تمام چیزوں سے اس کی برکت سے حفاظت ہوگی، کیونکہ اللہ کی عظمت ہے اس کے اندر، اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ یہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس مبارک رات میں جو پڑھ لیتا ہے پورا ہفتہ اس کا آسانی سے گزرتا ہے۔ اور پھر 5واں کلمہ جو آپ نے جمعے والے دن ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ، ظہر کی نماز کے بعد 1 دفعہ، عصر کے بعد 1 دفعہ، مغرب کے بعد 1 دفعہ، اور عشاء کے بعد 1 دفعہ۔ یہ جمعے والے دن ہے، وہ بھی 5 ہو جائے گا۔ اور اس کے اول آخر آپ نے پھر صرف ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، تو درود ابراہیم بھی آپ کا پھر 5 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی 1 دفعہ پہلے پڑھیں اور 1 دفعہ 5واں کلمہ پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ اب یہ 5واں کلمہ جو ہے یہ بہت طاقتور استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں بہت زبردست قسم کی توبہ ہے، اور اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر طرح کے گناہ سے۔ اب گناہ بندے سے کتنے ہوتے ہیں بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ کئی دفعہ منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، جھوٹ بات نکل جاتی ہے، نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، بڑوں کے اکرام میں، ان کی تعظیم میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی غلطیاں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ جب یہ لفظ کہہ دیا میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر کوشش بھی کرے بچنے کی، تو ہر گناہ یعنی جو بھول کر ہو گیا ہے، دیدہ دانستہ ہو گیا ہے، ظاہری طور پر ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، جس طرح کا بھی ہے، میں ہر طرح کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا جس گناہ کو میں جانتا ہوں جو میرے علم میں ہے، اور ایسے بھی ہیں جو بندہ گناہ کر کے بھول ہی گیا ہے، یہ ساری توبہ اس میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اس میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کے اوپر، میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا، یہ ستار العیوب جو اس کہتے ہیں نا، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ بندہ کتنے غلط کام کرتا ہے تنہائی میں، جو کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، تنہائی میں اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ عیبوں کے اوپر اللہ کیسی ذات ہے مہربان، ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ وغفار الذنوب،
اور میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ یہ بھی اس میں دعا ہے بڑی طاقتور، اور جمعے کا دن تو ویسے ہی دعاؤں کی مقبولیت کا ہے، اور اس کے آخر میں جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو عرش کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کی برکت سے آپ نے جمعے والے دن ہر نماز کے بعد پڑھ لیا تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، آپ جو تصور کر کے پڑھیں گے اللہ وہی حاجت پوری کر دے۔ آپ کی تنگ دستی ہے، غربت ہے، لاچاری ہے، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ کسی کام میں رکاوٹ ہے، اس کا تصور کر لیں گے اللہ ان رکاوٹوں کو، ان بندشوں کو دور کر دے گا۔ برادری میں، خاندان میں، محلے میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے اوپر کوئی کیس بنا ہوا ہے، کوئی مقدمہ ہے کسی قسم کا، اس کا تصور کر کے جمعے والے دن یہ 5 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ایسی نصرت، ایسی عظیم مدد کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کر۔ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ رات کو چوتھے کلمے کو پڑھ لینا اور جمعے والے دن ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لینا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور جو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ اپنے خزانوں سے ایسی مدد کرے گا کہ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے۔ یہ ویسے ہی نہیں دولت مل جاتی، اس عمل کی برکت سے آپ نے ایک تو توبہ کر لی گناہوں سے، اور پھر صرف زبان سے توبہ ہی نہیں، عملی طریقے سے بھی آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اور اس کی توفیق اے اللہ تو نے دینی۔ یہ لا حول کا معنی یہ ہے کہ میں کوئی بھی نیکی کا کام اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوتا ہے، اور نہ ہی میں کسی گناہ سے، کسی برائی سے اپنی طاقت سے بچ سکتا ہوں، یہ بھی تو ہی مجھے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تیرا ہر معاملے میں حامی اور ناصر رہوں گا، میں تیرا ہر معاملے میں مددگار رہوں گا۔ پھر اللہ یہاں تک فرشتوں کی مبارک اور نورانی محفل میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی جا کے دنیا میں اعلان کر دو کہ دنیا والوں اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور اللہ آپ کو عزت سے، مال سے اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، اگر آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ اس کے جو فائدے سے کبھی بھی آپ محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔